السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ان بھائیوں کے نام ہے جو اپنی مصروفیات میں پڑھ کر اپنی بہنوں کے احساسات و جذبات کو بھول جاتے ہیں، اسپیشلی عید کے موقعوں پر۔ ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی کب میری عید لے کر آئے گا؟ آج کا پورا دن بھی میں نے انتظار میں گزار دیا۔ یہ نہیں تھا کہ میرے شوہر نے مجھے کچھ لے کر نہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے اور بچوں کو ساری شاپنگ کروائی تھی، ہر چیز لے کر دی تھی، مگر جو محبت بھائیوں کے عید لے کر آنے سے محسوس ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آج کا دن بھی میرا ایسے ہی گزر گیا۔ میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی تو رمضان کے شروع ہوتے ہی عید کے چاند کی صورت میں بھائی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ یہ پہلی عید تھی کہ اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ میرے گھر نہیں آیا تھا۔ میری دیورانی کی بھی عید آ گئی تھی اور وہ مجھے بہت محبت سے دکھا رہی تھی کہ اس کا بھائی اس کے لیے یہ لایا ہے، اس کی ماں نے اس کے لیے یہ بھیجا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہے تھے کہ میرا بھائی شادی کے بعد بدل گیا ہے یا شاید اس بار عید نہیں آئے گی۔ میرا شوہر صبح سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ تم بے سکون کیوں ہو، مگر میں اسے کیا بتاتی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے دیکھا میرا نام صبا ہے اور ہم گھر میں صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ہماری زندگی میں دکھوں کا سایہ اس وقت گہرا ہوا جب ہم بہت چھوٹے تھے اور ہماری ماں ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، یعنی کہ بچپن میں ہی اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد گھر کی رونقیں تو جیسے ختم ہو گئی تھی اور ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ماں اور باپ دونوں بن گئے تھے۔ میں اپنے بھائی عاصم سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن اس کے لیے میرے دل میں جو تڑپ تھی وہ کسی ماں سے کم نہیں تھی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے بھائی پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ہمارے درمیان محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی میرے بھائی کو چوٹ لگ جاتی تو درد کا احساس مجھے ہوتا تھا۔ بچپن کے ان دنوں میں جب کبھی عاصم سے، میرے بھائی سے کوئی شرارت ہو جاتی یا وہ کھیل کود میں گھر کا کوئی قیمتی سامان توڑ دیتا، نقصان کر دیتا، تو وہ ابا کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ ایسے میں فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی، اس کی ڈھال بن جاتی، اور جب بھی ابا غصے میں اس چیز کے بارے میں پوچھتے کہ یہ کس نے کیا ہے یا یہ کس نے توڑا ہے، تو میں بڑی ہمت سے سارا الزام اپنے سر پر لے لیتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ابا مجھے اتنا نہیں ماریں گے جتنا عاصم کو ڈانٹیں گے یا ماریں گے۔ بھائی کی خاطر وہ ڈانٹ سہنا میرے لیے خوشی کا باعث بن جاتا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، بلکہ میرے ذہن میں صرف یہی ہوتا تھا کہ میرے بھائی کی مسکراہٹ سلامت رہے یا اسے ابا سے مار یا ڈانٹ نہ پڑے۔ ہمارے ابا کا مزاج سخت نہیں تھا، لیکن ہمارے ابا کا مزاج ماں کی وفات کے بعد بہت زیادہ سخت اور غصے والا ہو گیا تھا، اور وہ ہم پر بہت روک ٹوک کرتے تھے، بات بات پر غصہ کرتے، اور خاص طور پر عاصم پر ان کی کڑی نظر ہوتی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عاصم بچپن ہی سے ہر کام میں مکمل ہو، ذمہ دار ہو۔ لیکن عاصم ابھی بچہ تھا اور اس سے غلطیاں ہونا فطری سی بات تھی۔ ہم لڑکیاں عمر سے پہلے ہی عمر میں بڑی ہو جاتی ہیں، جبکہ لڑکوں کا مزاج تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ جب بھی ابا کا پارا چڑھتا، گھر کا ہر کونا ان کی آواز سے گونج اٹھتا تھا، مگر میں نے ہمیشہ اپنی ذات کو ڈھال بنا کر اپنے بھائی کی حفاظت کی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اسکول میں عاصم نے لڑکوں کے ساتھ مل کر کوئی شرارت کی تھی اور ماسٹر صاحب نے شکایت گھر بھیج دی تھی۔ جب عاصم کی شکایت گھر آئی، ابا اس دن اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے عاصم کو کمرے میں بند کرنے کا سوچ لیا اور مارا بھی تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اس میں عاصم کا کوئی قصور نہیں، بلکہ میں نے اسے وہ کام کرنے کو کہا تھا۔ ابا نے اس دن عاصم کو چھوڑ کر مجھے کڑی دھوپ میں کھڑا کر دیا، مگر میری نظریں صرف عاصم کو ڈھونڈ رہی تھی، جو کھڑکی سے مجھے دیکھ کر رو رہا تھا۔ اس کی وہ ہمدردی میرے لیے ہر سزا سے بڑی تسلی تھی۔ مجھے اپنی وہ سزا محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے، یہ محبت کم ہونے کی بجائے مزید گہری ہوتی گئی۔ عاصم جب لڑکپن کی عمر کو پہنچا تو اس کے دوست احباب بڑھ گئے تھے۔ وہ اکثر شام کو دیر سے گھر لوٹتا تھا، زیادہ وقت اپنے دوستوں میں گزارتا تھا، اور ابا کا اصول تھا کہ مغرب کے بعد گھر کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ لیکن عاصم کبھی کبھی وقت کا اندازہ نہیں کر پاتا تھا۔ میں گھر کے مرکزی دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتی تھی اور گھنٹوں اس کا انتظار کرتی رہتی تھی کہ جیسے ہی وہ آئے میں خاموشی سے کنڈی کھول دوں اور ابا کو خبر تک نہ ہو۔ ابا جب آدھی رات کو جاگ جاتے اور غصے میں آ کر کڑک دار لہجے میں پوچھتے کہ عاصم کہاں ہے،
کیا وہ ابھی تک باہر ہے؟ تو میں خوفزدہ ہو جاتی اور میں اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے بڑے اعتماد سے جھوٹ بولتی کہ ابا جان وہ تو کب کا آ کر اپنے کمرے میں سو گیا ہے، شاید آپ کو نیند کی وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، ابا کو پتہ تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، اس لیے مجھ پر بھروسہ کرتے اور بات وہیں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اس ایک جھوٹ کے پیچھے میری کئی راتوں کی نیندیں قربان ہو جاتی تھیں کہ میں اپنے باپ کا بھروسہ توڑتی تھی۔ یہ صرف میں اور میرا خدا جانتا تھا۔ عاصم کو جب پتہ چلتا کہ میں نے اسے بچانے کے لیے ابا سے جرأت مندانہ جھوٹ بولا ہے تو وہ میرا بہت ممنون ہوتا تھا۔ یوں وقت پر لگا کر اڑ گیا اور ہم دونوں بہن بھائی دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ہماری ذمہ داریاں بھی بدل گئی تھیں، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ ہماری ایک دوسرے کے لیے محبت اور تڑپ تھی۔ اب وہ دن آ گیا جو ہر بہن کی زندگی میں آتا ہے، یعنی کہ میری شادی کا دن۔ میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا جو ابا جان کے خاندان میں سے ہی ان کے کسی قریبی عزیز یا چچا کا بیٹا تھا۔ لڑکے والے بہت کھاتے پیتے اور امیر لوگ تھے۔ ابا جان کو یہ رشتہ بہت پسند تھا۔ ان کے پاس دولت، عزت اور بڑا نام سب کچھ تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ ان کا گھر ہمارے شہر سے بہت دور تھا، اتنا دور کہ وہاں پہنچنے کے لیے پورا ایک دن سفر کرنا پڑتا تھا۔ ابا جان اس رشتے پر بہت خوش تھے، انہیں ایسے ہی کسی رشتے کا انتظار تھا کیونکہ ان کی نظر میں میری زندگی سنور رہی تھی۔ لیکن جب عاصم کو پتہ چلا کہ اس کی اکلوتی بہن اس سے اتنی دور چلی جائے گی تو وہ جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا، وہ کسی صورت میں اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں سے اتنی اوجھل ہو جاؤں گی جہاں وہ چاہے بھی تو مجھ سے مل نہ سکے۔ آخر وہ اس رشتے سے انکار کرتا رہا، اس نے بار بار منع کیا۔ عاصم نے ابا جان کے سامنے اپنی ضد رکھ دی کہ وہ اپنی بہن کو اتنی دور نہیں بھیجے گا، بہن کی شادی کرنی ہی ہے تو کہیں نزدیک کیوں نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ابا آپ چاہے جتنا بھی اچھا رشتہ ہو، جتنی بھی دولت ہو، لیکن صبا ہم سے اتنی دور چلے جائے گی تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ اگر اسے کبھی میری ضرورت پڑی تو میں ایک دن میں اس کے پاس کیسے پہنچوں گا؟ وہ طرح طرح کے ابا سے سوال کرتا، ضد کرتا۔ اس کا دل دہل رہا تھا کہ بچپن سے جس بہن نے اس کی ہر غلطی چھپائی، اسے اپنی ممتا دی، اس کے ساتھ رہی، وہ اس سے دور کیسے چلی جائے گی؟ عام طور پر بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابا جان اسے بار بار سمجھاتے کہ بیٹا خاندان کا رشتہ ہے، لڑکا نیک ہے اور وہ لوگ بہت امیر ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، ہماری صبا وہاں ملکہ بن کر رہے گی، تم اپنی ضد چھوڑ دو اور اپنی بہن کے نصیب کے آگے دیوار نہ بنو۔ مگر عاصم کے لیے دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے تو بس اپنی بہن کا بچھڑنا کسی صورت قبول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میری شادی کرنا چاہتا تھا مگر کہیں نزدیک، وہ مجھے اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ گھر میں کئی دنوں تک یہی تناؤ رہا۔ عاصم خاموش رہنے لگا تھا اور اس کی آنکھیں ہر وقت بھری ہوئی رہتی تھی، اسے بات بات پر غصہ آتا تھا اور چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنے بھائی کی تڑپ دیکھ کر اندھر ہی اندھر کر رہی تھی۔ ایک طرف ابا کا حکم تھا اور میرے بہتر مستقبل کی خواہش تھی، اور دوسری طرف میرا وہ بھائی تھا جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ میں نے جب عاصم کو اتنا پریشان، اس قدر پریشان دیکھا تو میں خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پیار اور محبت سے سمجھانے لگی۔ میں نے کہا بھائی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو اور تمہارا دل مجھے اتنی دور بھیجنے پر راضی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے باپ کی بات ماننی چاہیے۔ ہماری ماں کے بعد ہمارا ابا ہماری ماں بھی ہیں اور ہمارا باپ بھی ہے، وہ ہمارے لیے کبھی برا نہیں سوچیں گے، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ عاصم نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ صبا، ان کی دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو بس یہ ڈر ہے کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، کون میرا انتظار کرے گا اور کون میری غلطیوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل دکھی سے بھر گیا۔ ہماری وہ گفتگو اتنی جذباتی تھی کہ گھر کی دیواریں بھی جیسے ہمارے دکھ میں آج شریک ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسے یقین دلایا کہ چاہے میں 7 سمندر پار چلی جاؤں، میرا دل ہمیشہ اپنے بھائی کے پاس رہے گا اور میں ہمیشہ تم سے رابطے میں رہوں گی۔ آخرکار بھائی کو میری اور ابا کی خوشی کے لیے ماننا ہی پڑا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لیا۔ عاصم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ صبا، اگرچہ میں تمہیں خود سے دور بھیج رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے سفر کتنا ہی لمبا ہو، ہر مہینے تم سے ملنے کے لیے ضرور آیا کروں گا، اور ہم فون پر تو ہمیشہ رابطے میں رہیں گے۔
اس کی بات میں، اس کی آواز میں جو یقین، جو محبت تھی، اس نے میرے دل کو ایک نئی طاقت دے دی تھی اور میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی بہن کے گھر کا راستہ کبھی نہیں بھولے گا اور ہر عید، ہر خوشی پر وہ سب سے پہلے میرے دروازے پر دستک دے گا۔ پھر آخرکار شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن ہم دونوں کے دل بجھے ہوئے تھے اور ہمارے دلوں میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا، اور بچھڑنے کا غم بھی بالکل اپنی جگہ موجود تھا، جو ہمیں بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ اب ہماری زندگیوں کا ایک نیا اور مشکل باب شروع ہونے والا ہے، جہاں ہمیں ایک دوسرے کے بغیر جینا ہوگا۔ آخر کار میری شادی کا وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ گھر میں مہمانوں کا رش تھا، ہر طرف خوشی کا سامان تھا، لوگ ہنسی خوشی میں مصروف تھے، لیکن میری نظریں صرف اپنے بھائی عاصم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے میری بہت ہی قیمتی چیز چھین لی جا رہی ہو۔ جب میری رخصتی کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا وہ بھائی، اس کی آنکھیں بالکل خاموش تھیں، جو بہت مضبوط نظر آتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنے اندر کتنا طوفان اور تکلیف دبا رکھی ہے۔ وہ سب کے سامنے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش تو کر رہا تھا کہ کہیں میں ہمت نہ ہار جاؤں، لیکن اس کی خاموشی اس کے ممتا بھرے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ جب وہ مجھے گاڑی میں بٹھانے کے لیے سہارا دے رہا تھا تو میری نظر اچانک اپنے بھائی کے ہاتھوں پر پڑی۔ میرا وہ مضبوط بھائی، جس کے مضبوط ہاتھ مجھے ہر غم، ہر دکھ سے نکال لیا کرتے تھے، اس وقت کانپ رہے تھے۔ وہ مضبوط ہاتھ جنہوں نے بچپن سے میرا تحفظ کیا تھا، مجھے ہر آفت سے بتایا تھا، آج اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اپنے بھائی کے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے دل کا ایک ٹکڑا خود سے دور کر رہا ہو۔ پھر کیا ہوا کہ رخصتی کے بعد وہ لمبا سفر شروع ہوا جو مجھے میرے نئے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ پورے راستے میری آنکھوں کے سامنے سے میرے بھائی کے وہ کانپتے ہوئے ہاتھ نہیں ہٹ رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو روکنے اور خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام ہو رہی تھی۔ بھائی کی وہ تکلیف جو اس نے ضبط کر رکھی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے بار بار وہی منظر یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر صرف میری زندگی کی آسانی کے لیے، میری خوشی کے لیے مجھے اتنا دور بھیجنا قبول کر لیا تھا۔ میں اس نئے سفر پر قدم تو رکھ رہی تھی، لیکن میرا آدھا دل ابھی بھی اس گھر کے صحن میں تھا، جہاں میرا بھائی اب تنہا رہ گیا تھا اور جہاں میں نے بچپن اپنے بھائی کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ طویل سفر کٹ تو گیا، لیکن میرے ذہن میں بھائی کی وہ خاموش الوداع ایک گہرے زخم کی طرح نقش ہو گئی تھی، جسے وقت کی کوئی مرہم بھی نہیں بھر سکتی۔ اسی طرح بہن اور بھائی کی یہ لازوال محبت کی داستان تب آگے بڑھی جب میں اپنے سسرال پہنچی تو وہاں سب نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ وہ لوگ بہت سلجھے ہوئے سادہ مزاج لوگ تھے۔ میرے شوہر کا نام ارسلان تھا اور واقعی بہت ہی نفیس اور ہمدرد انسان ثابت ہوئے۔ ارسلان خود بھی ہماری طرح یتیم تھے، ان کی والدہ کا بھی ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ رشتوں کی قدر اور تنہائی کے دکھ کو مجھ سے بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے پہلی ہی رات میں میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے وہ تمام چاہت تھی جس کی میں خواہش کر سکتی تھی، میری بہت عزت کی۔ میرے سسر ایک بہت ہی سلجھے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ گھر بنا دیے تھے جو بالکل آمنے سامنے تھے۔ میری اور میرے دیور کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی، دونوں بھائیوں کی شادی ایک دن ہوئی تھی، اس لیے میں اور میری دیورانی اپنے اپنے گھروں میں ایک ساتھ داخل ہوئی تھی۔ ہمارے گھر بالکل آمنے سامنے تھے، ان میں دیوار نہیں تھی، لیکن ایک جیسے ہی دو پورشن بنے ہوئے تھے۔ سسر نے گھروں کے درمیان کوئی دیوار نہیں رکھی تھی تاکہ بھائیوں میں سلوک رہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب رہیں، لیکن گھر الگ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ وہاں میری دو نندیں بھی تھیں جن کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے گھروں میں خوش و آباد تھیں اور اپنے بھائیوں کے گھر پر آتی رہتی تھی۔ اگلے دن شام کو میرا ولیمہ تھا اور میری نظریں بے چینی سے دروازے پر جمی ہوئی تھی، جیسے کسی کے آنے کا بڑی شدت سے انتظار ہو، کیونکہ عاصم کو آنا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی میرا بھائی وہاں پہنچ گیا۔
اسے دیکھتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے گلے سے لگایا اور اس کی گرفت میں وہی بچپن والی اپنائیت اور محبت تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ صبا تم ٹھیک ہو نا؟ صبا سب ٹھیک ہے نا؟ تم خوش ہو نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ اگر اللہ نہ کرے کوئی ہے تو مجھے ضرور بتانا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ بار بار پوچھتا جیسے اس کے دل کو کسی طرح تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ارسلان سے بھی مل رہا تھا اور گھر کے کونے کونے کا جائزہ بھی لے رہا تھا تاکہ خود کو یقین دلا سکے کہ اس کی بہن ایک محفوظ اور اچھے مقام پر ہے۔ بھائی کی وہ بے چینی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بار بار حال پوچھنا اس بات کی گواہی تھا کہ فاصلے چاہے کتنے ہی بڑھ جائیں، اس کا دل ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے دھڑکتا رہے گا۔ بھائیوں کا یہ پیار، یہ محبت بہنوں کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ ولیمے کے بعد جب میں اپنے سسرال میں سیٹ ہو گئی تو شروع میں عاصم کا وہی پرانا انداز رہا۔ وہ روزانہ پابندی سے دن میں ایک بار مجھے ضرور فون کرتا، میرا حال تال پوچھتا اور بار بار یہی پوچھتا کہ کوئی پریشانی تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً بتانا۔ وہ اپنے سارے دن کی باتیں مجھ سے شیئر کرتا، اسے میری ہر چھوٹی بڑی بات کی فکر رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ابا بھی بوڑھے ہو رہے تھے، اب گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ اب بھائی کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ گھر کی رونق بحال ہو اور ابا کو بھی تھوڑا سکون ملے۔ بچپن میں اماں کے بعد ابا نے ہی گھر کو سنبھالا تھا اور ابا کے ساتھ مل کر میں گھر کو سنبھالتی رہی تھی۔ میں نے خود عاصم کے لیے ایک بہت پیاری سی دلہن ڈھونڈ نکالی اور دھوم دھام سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم اپنی شادی پر بہت خوش تھا اور میں بھی بہت خوش تھی کیونکہ میرا بھائی خوش تھا۔ شروع میں اس کی وہی روٹین رہی، وہ روز مجھے کال کرتا اور اپنی زندگی کی باتیں مجھ سے شیئر کرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا۔ جو کال روزانہ آتی تھی اب وہ 2-3 دن کے بعد بہت مختصر سی ہونے لگی۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا، میں دل ہی دل میں خود کو سمجھاتی تھی کہ اس کی بھی اپنی زندگی ہے، وہ اپنی نئی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گیا ہے، مجھے بھی اسے وقت دینا چاہیے، یہ تو زندگی کا طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات جو میرے دل کو حوصلہ دیتی تھی وہ یہ کہ میری شادی کو جتنے بھی سال ہوئے تھے، عاصم ہر سال رمضان کے شروع کے دنوں میں مجھ سے ملنے ضرور آتا تھا۔ ویسے بھی آتا رہتا تھا لیکن رمضان تو وہ کبھی بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ اپنے ساتھ میری عیدی لاتا اور چند دن میرے لیے سال کے سب سے خوشگوار دن ہوتے تھے جو میرا بھائی میرے ساتھ گزار کر جاتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میرا مائکہ سلامت ہے۔ یہ عاصم کی شادی کی پہلی عید تھی کہ پورا رمضان گزر گیا لیکن نہ تو عاصم کی کال آئی اور نہ ہی وہ خود آیا۔ میں کال کرتی تو وہ اکثر مصروف ہوتا، تھوڑی سی بات کرنے کے بعد کاٹ دیتا تھا۔ میں روزانہ دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید میرا بھائی ابھی آتا ہوگا، شاید وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ عید میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ شام کا وقت تھا جب میرے شوہر ارسلان گھر آئے اور مجھے کہنے لگے، صبا تمہارے بھائی کا فون آیا تھا، اس نے کچھ پیسے بھیجے ہیں اور کہا ہے صبا کو دے دینا، وہ اپنی اور بچوں کی شاپنگ کر لے، اس بار وہ تھوڑا مصروف ہے، خود نہیں آ سکے گا۔ میرے شوہر کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی۔ وہ پیسے مجھے صرف کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوئے تھے۔ جس بھائی نے بچپن سے مجھے اپنی ڈھال بنایا، جس نے میرے لیے ابا کی ڈانٹ بھی کھائی اور آج اس نے اپنی بہن سے ملنے کے بجائے صرف پیسے بھیجنے پر اکتفا کر لیا تھا۔ میرے دل میں یہ بار بار خیال آ رہا تھا کہ شادی کے بعد رشتے اتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ کیا اسے اس کی بیوی نے منع کیا تھا؟ کیا اسے میری یاد نہیں آئی؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں مائکے گئی تھی اس کی شادی کے بعد تو اس کی بیوی کو میرا اس سے زیادہ دیر تک باتیں کرنا یا اس کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے ارسلان کے سامنے تو اپنے آنسو ضبط کر لیے مگر اندر ہی اندر میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ ابا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بدحواس سی میکے چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں جا کر دیکھا تو ابا جان بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر بیماری سے زیادہ پریشانی کے سائے گہرے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ دبانے لگی اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی مگر میرا دل بار بار بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ سب کچھ اب پہلے جیسا نہیں رہا، بہت کچھ بدل گیا ہے۔
میری بھابھی کا مزاج کافی تیز تھا اور ان کی تلخ باتوں کی وجہ سے گھر میں ایک عجیب سا تناؤ، عجیب سی خاموشی تھی۔ میں خاموشی سے ابا کے پاس بیٹھی رہی اور ان کے چہرے کو دیکھتی رہی جو اب بہت بوڑھے اور کمزور لگ رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو آسم بھائی گھر آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے پیار دیا۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر وہ پہلے والی چمک، وہ پہلے والی روشنی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت خاموش اور تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری۔ کچھ دیر کے بعد بھائی دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھے اور نظریں جھکا کر کہنے لگے، صبا، اس بار میں عید پر نہیں آ سکا، بہت مجبوریاں تھیں، تھوڑا مصروف تھا۔ میں نے جو پیسے بھیجے تھے کیا وہ تمہیں مل گئے تھے؟ تم نے اپنی اور بچوں کی شاپنگ تو کر لی نا؟ بھائی کی بات سن کر میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع تھے جو میری بھائی کی بات کا جواب دے رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے خود کو بہت کنٹرول کیا۔ میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھرا گئی اور میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھائی، پیسے تو مل گئے تھے مگر وہ عید نہیں لگی۔ وہ خوشی جو آپ کے آنے سے محسوس ہوتی تھی وہ ان پیسوں سے نہیں خرید سکی میں۔ میری عید تو آپ کے آنے سے ہوتی تھی، پیسوں سے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھر گئی تھی اور ایک آنسو ٹوٹ کر میرے گال پر بھی بہہ نکلا تھا۔ میری یہ بات سن کر میرے بھائی اندر سے جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے بھائی نے اپنے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور میرا ہاتھ تھام لیا اور آنسوؤں کے ساتھ بتانے لگے کہ صبا، مجھے معاف کر دینا، میں تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑا، بس میں اپنی پریشانیوں میں اب اتنا گھر گیا ہوں، اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ تمہاری بھابھی کا مزاج بہت سخت ہے، وہ ابا کے سامنے بھی تلخ کلامی کرتی ہے، ابا کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ میں روز کے جھگڑوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے تلے دب کر اپنی اس بہن کو بھول گیا ہوں جس نے ہمیشہ میرے لیے قربانیاں دی۔ پر مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ مجھے لگا کہ میں پیسے بھیج دوں گا تو میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، تمہارا دل نہیں دکھے گا، پر میں غلط تھا۔ بھائی کی یہ بے بسی دیکھ کر میرا دل پگھل گیا اور مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنا اکیلا لڑ رہا ہے۔ بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی تمہاری یہ چھوٹی سی خوشی تم سے نہیں چھینوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بہن کا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آ کر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ بہنوں کو بھول جاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، بس اپنی ذمہ داریوں میں پھنس جاتے ہیں، تو ہم بہنوں کو لگتا ہے کہ ہمارے بھائی ہم سے پیار نہیں کرتے۔ یہ کہانی ان تمام بھائیوں کے لیے ایک پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ بہنوں کو پیسے یا تحائف بھیج دینا ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں، بہنوں کی عید بھائیوں کے بھیجے ہوئے نوٹوں سے نہیں بلکہ بھائی کے قدموں کی آہٹ سے ہوتی ہے۔ ایک بہن کے لیے اس کا بھائی اس کا وہ غرور ہوتا ہے جو اسے سسرال میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ سال بھر کی مصروفیت اپنی جگہ، لیکن عید جیسے موقع پر بہن کے گھر جا کر اسے اپنا چہرہ ضرور دکھائیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اسے احساس دلانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کے ہر قیمتی تحفے سے بڑھ کر ہے۔ کبھی بھی اپنی گھریلو پریشانیاں یا بیوی بچوں کی مصروفیات میں اس بہن کو نہ بھولیں جس نے بچپن میں آپ کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کی ہوں اور آپ کا بچپن جس کے ساتھ گزرا ہو۔ بہنوں کی تھوڑی سی توجہ، بھائیوں کی تھوڑی سی توجہ بہنوں کے لیے زندگی بھر کا سکون بن جاتی ہے، اس لیے ان کے مان کو کبھی نہ ٹوٹنے دیں، کیونکہ بہنوں کے پاس بھائیوں کے سوا کوئی دوسرا میکا نہیں ہوتا۔ میری سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ میری تمام بہنیں جنہیں یہ سٹوری اچھی لگا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔